السلام علیکم ناظرین، روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسٹیٹ اسٹارٹ ایپس رینکنگ میں ملک بھر میں تلنگانہ کو پہلا مقام۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے محکمہ آئی ٹی کے عہدیداروں کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ حکومت کاکتیہ دور کی تاریخ کو اجاگر کرنے مختلف ایونٹس کا کرے گی اہتمام۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز کے بہتر نتائج پر اساتذہ اور ذمہ داران کو مبارکباد۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری نے دارالسلام میں طلبہ کو پیش کی تہنیت۔ جعلی اسنادات کی تیاری اور فراہمی کا ریاکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار۔ کئی یونیورسٹیز کے جعلی اسنادات ضبط۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا کی میڈیا کانفرنس۔ او ٹی پی کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہوئے دھوکہ دہی میں ملوث 11 رکنی ٹولی بشمول 4 خواتین نوئیڈا اتر پردیش سے گرفتار۔ سائبر کرائم پولیس حیدرآباد کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے کاکتیہ دور کی تاریخ کو اجاگر کرنے کی غرض سے ایک ہفتے تک مسلسل ایونٹس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ اور وی سرینواس گوڑ نے اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں بروچر کی رسم اجرائی انجام دی۔ 7 جولائی تا 13 جولائی تک منعقد ہونے والے ایونٹس کو کاکتیہ ویبھوا اسپتاہم نام دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کاکتیہ شاہی حکومت نے 12ویں اور 14ویں صدی میں تلنگانہ اور آندھرا پر مشتمل وسیع علاقے پر حکومت کی تھی اور اس شاہی حکومت کا دارالخلافہ ورنگل تھا۔ ورنگل کے قریب واقع ہزار ستون مندر اور رامپا مندر کاکتیہ شاہی حکومت کی نشانیاں اب بھی موجود ہیں۔ ملک بھر کی کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر اسٹارٹ ایپس کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن تلنگانہ ریاست کو اسٹیٹ اسٹارٹ ایپس رینکنگ میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے اس سلسلے میں محکمہ آئی ٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ حیدرآباد میں قائم ٹی ہب کا اس میں بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت اسٹارٹ ایپس کا آغاز کرنے والے افراد کو تمام تر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ریاستی وزراء اندرا کرن ریڈی، ٹی سریواس یادو اور گریٹر حیدرآباد میئر وجے لکشمی کے علاوہ سینکڑوں بھکتوں نے بیگم پیٹ میں واقع ایلما مندر کے درشن کیے اور خصوصی پوجا میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بونال تہوار کے انتظامات کے سلسلے میں 15 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، جس کے تحت منادیر کی آہک پاشی اور منادیر کے اطراف و اکناف کی شاہراہوں کے تعمیری کام پائے تکمیل کیے جائیں گے۔ سابق میئر و سابق رکن اسمبلی ٹی آر ایس ٹی کرشنا ریڈی نے مہیشورم حلقہ اسمبلی کی میر پیٹ اراضی پر دھرنا منظم کرتے ہوئے اپنی ہی پارٹی ٹی آر ایس کی رکن اسمبلی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی پر الزام عائد کیا کہ وہ میر پیٹ کی اراضیات پر قبضہ کر رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹی آر ایس قائد ٹی کرشنا ریڈی نے بتایا کہ جلد ہی وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ واضح ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں ٹی کرشنا ریڈی مہیشورم اسمبلی حلقے میں کانگریس امیدوار سبیتا اندرا ریڈی کے مقابلے میں شکست کھا گئے تھے۔ بعد ازاں سبیتا اندرا ریڈی نے کانگریس سے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔
تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے بی جے پی اور کانگریس پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ریاستی وزراء اس کا جواب دینے کی بجائے بیرونی ممالک روانہ ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ کے ٹی راما راؤ، ٹی سرینواس یادو، پرشانت ریڈی، جی نرنجن ریڈی، ای دیاکر راؤ، ملا ریڈی اور ٹی آر ایس رکن خان ساز کونسل کے کویتا نے امریکہ اور دیگر ممالک کو عنقریب روانہ ہونے کا پروگرام بنایا ہے، تو دوسری جانب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی اور رکن پارلیمنٹ کومٹ وینکٹ ریڈی بھی امریکہ روانہ ہونے والے ہیں۔ مختلف اساتذہ تنظیموں پی ڈی ایس ای کے علاوہ دیگر نے محکمہ تعلیمات کے کمشنر دفاتر کے پاس دھرنا منظم کرتے ہوئے حکومت اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر تمام اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے اور اساتذہ کے 2015 سے 2022 تک جو پروموشن رکے ہوئے ہیں اس پر فوری ترقی دینے اور تبادلہ کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جن سرکاری اسکولز میں ٹوائلٹ صاف صفائی کرنے والے ملازمین موجود نہیں ہیں وہاں پر کام کرنے والوں کے تقررات عمل میں لائے جائیں۔ بعد ازاں پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ ایس ایف آئی اور مختلف طلبہ تنظیموں کے کارکنوں اور قائدین نے ڈی او آفس کے سامنے خانگی اسکولز میں منمانی فیس وصول کرنے کے خلاف دھرنا منظم کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست بھر کے تمام خانگی اسکولز میں یکساں فیس مقرر کرنے کے احکامات جاری کرے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے چند ماہ قبل اس کا اعلان کیا تھا۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں بینر تھامے ہوئے تھے اور حکومت کے علاوہ خانگی اسکولز کے مینجمنٹ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ جلپلی میونسپلٹی دفتر میں عید الاضحیٰ کے انتظامات اور صاف صفائی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے سلسلے میں ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین جلپلی میونسپلٹی عبداللہ بن احمد سعدی نے کی، جبکہ اس اجلاس میں نمائندہ وائس چیئرمین کے علاوہ میونسپلٹی کے عہدیدار اور دیگر کونسلرز بھی موجود تھے۔ میونسپلٹی حدود میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے فوری بعد صاف صفائی کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی گئی اور ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر سبیتا اناریڈی میڈم کی ہدایت پر یہاں پر میٹنگ رکھی گئی تھی بقرعید کے تعلق سے کہ بقرعید میں سینیٹیشن کو کیسا امپروو کرنا، جو اینیمل ویسٹیج آتا اس کو کیسا لفٹ کرنا۔ لوگوں کی کمپلینٹ جو ہے کہ پچھلے سال جو اینیمل ویسٹیج نکلا تھا اس میں بہت زیادہ ہم کو پرابلم ہوا تھا جلپلی میونسپلٹی کو، اس کے تعلق سے تمام ہمارے 28 کونسلرز کو بلا کر یہاں پر میٹنگ رکھی گئی تھی ہمارے کمشنر کے ساتھ مل کر کہ کیسا یہ پرابلم کو سدھارنا، کیسا اس کو نکاسی کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سوچے ہیں کہ ہر وارڈ میں 3 پوائنٹ اینیمل ویسٹیج کے بنائے جائیں گے۔ بقرعید اسپیشل ڈرائیو بول کر ایک پروگرام رکھا جائیں گے اس دن 3 دن تک، جتنا بھی اینیمل ویسٹیج ہے وہ آ کے پک اپ کر لیں گے اپنے پوائنٹوں پہ۔ ہر وارڈ میں 3 پوائنٹس پہ جہاں جہاں ہمارے کونسلر جہاں سجیسٹ کریں گے پوائنٹس، وہاں پر پورے پوائنٹس بنا کر وہاں پر فلیکسی اور وہاں پر جو بھی ٹپر وغیرہ وہاں پر اسپیشل ایک فلیکسی لگا کر وہاں پر ڈرائیو لگایا جائے گا۔ وقف بورڈ کا دوسرا اجلاس تکنیکی مسائل کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ بورڈ کے صدر نشین محمد مسیح اللہ نے بتایا کہ 14 جولائی کو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ آج کے اجلاس کا جو ایجنڈا تھا اسی ایجنڈے پر اگلے اجلاس میں غور ہوگا۔ بورڈ صدر نشین کے علاوہ اس موقع پر وقف بورڈ اراکین بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ جوبلی ہلز ریپ کیس میں صدر نشین محمد مسیح اللہ کے فرزند کو ملزم بنائے جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسیح اللہ میڈیا کے روبرو آئے ہیں، جبکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ سرکاری تقاریب میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔
حلقہ اسمبلی یاقوتپورہ میں واقع اقلیتی اقامتی اسکولز کے ایس ایس سی اور انٹر کے شاندار نتائج آئے ہیں۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے آج معیاری نشانات کے ساتھ کامیاب طالبات کو تہنیت پیش کی اور انہیں میڈلز پہنائے۔ پرنسپل یاقوتپورہ گرلز اسکول و کالج عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ اسکول کی طالبہ سورنا مکھی نے 10 جی پی اے حاصل کیا ہے، جبکہ سہارا نے 9.8، عائشہ انیسا نے 9.5 جی پی اے حاصل کیا ہے۔ جونیئر کالج میں بائی پی سی میں آسیہ نے 440 کے منجملات 434، ثانیہ نے 440 کے منجملات 431، عظمیٰ بیگم اور سدرہ سلطانہ نے 431 نشانات حاصل کیے۔ ایم پی سی میں 470 کے منجملہ ویشنوی نے 463 اور وی ویشنوی نے 455 نشانات حاصل کیے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گرلز کالج کے پرنسپلس میڈم نے تفصیلات سے آپ کو واقف کرایا۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مجلس کی نمائندگی پر یہ رہائشی اسکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی صاحب حبیب ملت اپنے جیب سے اپنے خرچے سے تقریباً 14 اسکول چلا رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا تعلیمی، اور بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں غریب لوگوں کے ان کے ایریے میں انہوں غریب بچوں کے لیے فری اسکول رکھے ہیں۔ ایک اسکول کی عمارت ماشاءاللہ سے 5 اسٹار ہوٹل کی مانند ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہر قسم کا ویل فرنش ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، اسٹاف بھی اچھا ہے، نتائج بھی اچھے آ رہے ہیں۔ اور یہی تجویز حکومت تلنگانہ کو پیش کیے تھے، جس پہ چیف منسٹر صاحب نے فوری رہائشی اسکولوں کا اعلان کیا۔ سائبر کرائم پولیس حیدرآباد نے او ٹی پی کے ذریعے رقم کا جھانسا دینے اور خطیر رقم ٹھگنے والے 11 ملزمین بشمول 4 خواتین کو نوئیڈا اتر پردیش سے حراست میں لیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر پولیس سی سی ایس کے مطابق کنچن باغ کی متاثرہ خاتون نے سلسلے میں شکایت کی تھی، جس نے مذکورہ دھوکہ دہی کا شکار ہوتے ہوئے اپنے 1 لاکھ روپے کی رقم کھو دی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے نوئیڈا اتر پردیش سے چلائے جا رہے ریاکٹ کو بے نقاب کیا اور اس کے سرغنہ نیرج کمار کے علاوہ دیگر 10 ملزمین کو حراست میں لیا گیا۔ تمام ملزمین کا تعلق اتر پردیش یا پھر دہلی سے بتایا گیا ہے۔ سینئر آئی ایس آفیسر کی فوٹو لگا کے کرنے والے دو ملزموں کو پکڑا گیا، ایک راگھو جو بنگلور کا رہنے والا اور دوسرا آنند کمار مدھوبنی ڈسٹرکٹ بہار سے گرفتار کیے گئے۔ اور تیسری جو ہے یہ کے بی سی لاٹری فراڈ، اور وکٹمس کو ایک ایس ایم ایس آتی ہے کہ وہ کے بی سی لاٹری میں 25 لاکھ جیتے، اور جب وہ انٹرسٹ اس میں دکھاتے اور وہ کانٹیکٹ نمبر کو کال کرتے، وہ بولتے کہ اس کو ریڈیم کرنے کے لیے ان کو تھوڑا دوسری چارجز ان کو بھگتنا پڑے گا، اور اس میں جیسے وہ بولتے ہیں کہ کسٹم چارج ہوگا، بینک چارج ہوگا، کوریئر چارج ہوگا، اس میں پورے لگا کے اس کیس میں یہ وکٹم جو ہے اس میں 39 لاکھ ابھی تک اس میں بھیجی۔ اس میں چیتنیا پوری پولیس نے جعلی اسنادات تیار کرنے کے ریاکٹ کو بے نقاب کیا اور اس میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے مختلف یونیورسٹیز کے جعلی اسنادات ضبط کیے گئے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا نے بتایا کہ 27 سالہ وی روہت کمار کے بشمول 4 ملزمین کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے جعلی اسنادات کے علاوہ لیپ ٹاپس، پرنٹرز، اسٹامپ پیپرز اور سیل فونز بھی ضبط کیے گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایس او ٹی ایل بی نگر ٹیم نے چیتنیا پوری پولیس کے ہمراہ ایس ایل اوورسیز کنسلٹنسی پر دھاوا کرتے ہوئے اس ریاکٹ کا پردہ فاش کیا۔
حیدرآباد CCS پولیس نے واٹس ایپ پر سینئر آفیسر تلنگانہ حکومت کی تصویر اپنی DP پر رکھتے ہوئے عوام پر رعب جمانی اور رقم ٹھگنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو اس کے ساتھی کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 19 سالہ راگھو اپو متوطن کرناٹک اور 21 سالہ آنند کمار متوطن بہار کو حراست میں لیا گیا۔ علاوہ ازیں سائبر کرائم پولیس نے KBC لاٹری کیس میں ملوث ایک ملزم کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے موبائل فون سے ڈیبٹ کارڈز اور دیگر اشیاء برآمد کی گئیں۔ جوائنٹ کمشنر CCS نے سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ عام ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی حیدرآباد میں سینئر آفیسرز، IAS آفیسرز اور IPS آفیسرز کے جو جانے مانے ہوتے ہیں ان کے فوٹو پروفائل میں لگا کے انہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ایک میسیج بھیجا جاتا SMS واٹس ایپ کے ذریعے کہ جو پرابلمس میں ہیں، کچھ مشکلات میں ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک لنک بھیجا جاتا۔ لنک جب وہ جو وکٹم جو اسے کلک کرتا وہ ڈائریکٹ Amazon گفٹ کارڈ میں چلا جاتا، وہاں پہ وہ ریچارج کرتے، اور یہ پوری لنکس جو ہے واٹس ایپ میسیجز، جہاں ہماری جو کیسز ہے وہاں نائجیریا سے لنکس آ رہے، وہاں سے نائجیریا سے ایک paxful.com بول کے ایک ویب سائٹ ہے، اس میں وہ سیل میں رکھا جاتا۔ اس میں جو یہاں انڈینس جو ہے جو ان سے بھونگیر زون پولیس اور ٹاؤن پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نقلی باباؤں اور سادھوؤں کی ٹولی کا پردہ فاش کیا جو بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھاگوت IPS نے بتایا کہ 11 ملزمین کے جملہ گھٹکسر حدود میں 7 افراد کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے 8,30,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 12 سیل فونز و دیگر اشیاء برآمد کی گئیں۔ مذکورہ ملزمین اپنے آپ کو بابا اور سادھو ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ افراد کے مکان میں خصوصی پوجا انجام دیتے اور حوالہ کے ذریعے رقم حاصل کرتے اور پھر اس مکان مالک کو مزید رقم کے لیے بھی دھمکاتے تھے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں طلباء یونین کے پروگرام جشن بہاراں کا جلسے تقسیم انعامات منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر یونیورسٹی کے علاوہ دیگر پروفیسران نے طلباء یونین عہدیداروں اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والوں میں انعامات و سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ پروفیسر عین الحسن وائس چانسلر یونیورسٹی نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن بہاراں کے دوران ادبی، ثقافتی اور کھیل کود مقابلوں اور مظاہروں میں طلباء کی کارکردگی نہایت ہی شاندار رہی ہے۔ اسمائل بنا کے رکھیے آپ لوگ۔ ابھی تو لٹرلی اسٹارٹ نہیں ہوا اس کو۔ گاندھی نگر پولیس نے ایک بین ریاستی سارق کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے ایک موٹر کار کے علاوہ دیگر مسروقہ اشیاء اور نقد رقم جملہ مالیتی 3 لاکھ روپے برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق M ومشی کرشنا کو حراست میں لیا گیا ہے جو تقریباً 6 وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ سابق میئر حیدرآباد اور TRS قائد B رام موہن نے اپنی سالگرہ تقریب RTC کراس روڈ پر منعقد کی جس کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں کافی دشواری پیش آئی۔ کئی گھنٹوں تک مذکورہ روٹ پر ٹریفک جام رہی تاہم سالگرہ منانے والوں کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ متاثرین نے سٹی پولیس سے اس سلسلے میں فوری طور پر ضروری کارروائی کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔
عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کمشنر پولیس حیدرآباد نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند آئی پی ایس نے اس اجلاس کی نگرانی کی، جبکہ ایڈیشنل کمشنران کے علاوہ اشوک سمراٹ، زونل کمشنر جی ایچ ایم سی، محکمہ آر ٹی سی، فائر ڈپارٹمنٹ، آر اینڈ بی، ایکسائز، محکمہ صحت کے علاوہ جمعیت القریش کے ذمہ داران، مذہبی قائدین، مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ، حافظ مظفر بندہ نوازی، سیاسی قائدین، مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، محمد سلیم کے علاوہ دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صاف صفائی کے نظم کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے 300 گاڑیاں راست طور پر پی ایس کو الاٹ کی گئی ہیں، جبکہ مساجد اور پولیس اسٹیشنز کے تحت تقریباً 2 لاکھ کچرے کے بیگز بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ تمام محکمہ جات کو عید الاضحیٰ کے انتظامات کے ضمن میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس موقع پر سبھی میرے مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر سبھی کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم سب نے یہ کووڈ کی وجہ سے کافی دنیا بھر میں، دیش بھر میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جو بھی عید ہو یا دوسرے فیسٹیولز ہوں، اس موقع پر باہر لوگ آئے نہیں تھے، پر ہم یہ سال ابھی دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یا شری رام نومی ہو، ہنومان جینتی ہو، یا دوسرے جو بھی عید آئے ہیں، سبھی میں عوام بہت زیادہ باہر آ کر اس کو منا رہے ہیں۔ پر میں اس موقع پر سب کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ یہ کووڈ کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے افسران جو ہیں ان میں 1-2 کو کووڈ کا رپورٹ ہو چکا ہے، ابھی ہسپتال میں انہوں نے ٹیسٹنگ کروایا تھا، تو ہم سب اسی لیے آج کے یہ بیٹھک میں سبھی کو ماسک پہن کر آنے کے لیے کہا تھا۔ تو میں میری طرف سے، سٹی پولیس کی طرف سے اس بات کا میں آپ کو پرہاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ماسک ہو یا سینیٹائزر ہو، جو بھی ہم 2 سال سے نبھاتے آ رہے ہیں، اس کا ہم عمل کریں۔ میرے عزیز افسران، اعلیٰ پولیس افسران جو بیٹھے ہیں، میرے پیارے ڈی سی پی اور جوائنٹ سی پیز جو دن رات محنت کرتے رہتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، جی ایچ ایم سی کے زونل کمشنر اشوک سمراٹ صاحب، اور یہ بیٹھک میں حاضر ہوئے میرے عزیز دوستوں، اہم شخصیت حضرات، مشائقین اور بزرگوں، سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ بیٹھک جو تھوڑی پہلے کرنا تھا پر ہم کر سکے ہیں آج۔ آپ سب کو موجودگی حالات کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، سب کو جان پہچان ہے یہ حالات کیسے ہیں۔ ہم سب کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوکنا رہنے کی ضرورت بہت ہے، ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا موقع ہے جب صبر کا وقت ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسٹیٹ اسٹارٹ ایپس رینکنگ میں ملک بھر میں تلنگانہ کو پہلا مقام، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے محکمہ آئی ٹی کے عہدیداروں کو دی مبارکباد۔
تلنگانہ حکومت کاکتیہ دور کی تاریخ کو اجاگر کرنے مختلف ایونٹس کا کرے گی اہتمام۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز کے بہتر نتائج پر اساتذہ اور ذمہ داران کو مبارکباد۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری نے دارالسلام میں طلبہ کو پیش کی تہنیت۔ جعلی اسنادات کی تیاری اور فراہمی کا ریاکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار۔ کئی یونیورسٹیز کے جعلی اسنادات ضبط، کمشنر پولیس رچا کنڈا کی میڈیا کانفرنس۔ او ٹی پی کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہوئے دھوکہ دہی میں ملوث 11 رکنی ٹولی بشمول 4 خواتین نوئیڈا اتر پردیش سے گرفتار۔ سائبر کرائم پولیس حیدرآباد کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔